بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، آیت نمبر 75، 76 اور 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد اس کے بعد کہ ما عقلوہ، وہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں، تو سمجھنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر اس کلام اللہ کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، اور حالانکہ وہ اس کو جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں آمنوا ایمان والوں سے، تو قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب وہ اپنے بعض کی طرف وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، یحاجوکم بہ عند ربکم، اب یہ ان باتوں کے ذریعے تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو یحاجوکم، حجت قائم کریں گے، بہ ان باتوں کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک ان اللہ تعالیٰ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ افتطمعون، طمع، تطمعون کے اندر جو طمع ہے، طمع کہتے ہیں ایسی امید کو جس میں جو پختہ بھی ہو اور اس میں انسان کو رغبت بھی ہو۔ بعض اوقات انسان صرف امید رکھتا ہے لیکن کوئی خاص رغبت نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات امید کے ساتھ ساتھ انسان پوری کوشش بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لیں، یعنی یہود ایمان لے آئیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انصار جو صحابہ تھے ان کی بھی یہ کوشش ہوتی تھی، کیونکہ اسلام سے قبل مدینہ میں انصار اور یہودی اکٹھے رہتے تھے، آپس کے اندر دوستیاں یاریاں تھیں، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انصار مسلمان ہو گئے، اب انسان کے دل کی بھی، انصاریوں کے دل کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہودی سارے مسلمان ہو جائے، تو فرمایا تم چاہتے ہو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم چاہتے ہو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اے پیغمبر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مومن ہو جائیں، جبکہ ان کے دل کتنے سخت ہیں، یہ تو پتھروں سے زیادہ سخت لوگ ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت قوم ہے۔ تو اصل میں یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، دل، یہ اگر کسی غلط چیز پہ اڑ جائے تو یہ بہت بری بات ہے، پھر انسان کا دل مانتا نہیں ہے کسی بات کو، تو ان کے دل سخت ہو چکے تھے، برائی کر کر کے سخت ہو چکے، زنگ لگ چکا ہے، فرمایا اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے الشیخ الزانی، بوڑھا زانی، وہ اسی لیے ہے نا بوڑھا زانی، اب یہ نہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں اسے یہ لت لگی ہے، یہ لت اسے جوانی کی عمر میں لگی ہوئی تھی، اب بوڑھا تو ہو گیا لیکن یہ گناہ اس سے چھوٹ نہیں رہا، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی ہے، قرآن مجید کے اندر یہ دعا موجود ہے، رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ دعا کیا کریں، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی، اے اللہ میرا سینہ کھول، رب اشرح لی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، تو یہ دعا کثرت سے جو ہے وہ کیا کریں۔ اسی طرح افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے
کہ اللہ ان لوگوں کا سینہ کھول دیتا ہے، اور اللہ سینہ کھول دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر نور بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کیا کرے، اللہ میرا بھی سینہ کھول دے اور میرے سینے کے اندر جو ہے وہ نور بھر دے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی علامات کیا ہیں؟ تو فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کی جنت کی طرف توجہ ہو، دنیا کی بے رغبتی سے دور ہو جائے، دنیا کی رغبت اسے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جنت کا حصول ہو اور موت کی تیاری ہو۔ جو بندہ جنت کا حصول اور موت کی تیاری جس کے دماغ میں ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے۔ لیکن فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل سخت ہیں۔ آج دیکھ لینا ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی سخت ہے۔ اب تو قبرستان جاتے ہوئے بھی انسان کا دل جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ پہلے روتا تھا قبر کے پہ کھڑا ہو کے، انسان اللہ سے ڈر خوف کی باتیں ہوتی تھیں۔ اب قبر میں کھڑے ہو کے میت کو نیچے دفنا کے بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں سنا بھی تیرا کاروبار کیسا ہے، تجھے فلاں میں اتنا نفع ہوا، فلاں میں اتنا ہوا، فلاں میں اتنا ہوا۔ ہمیں نفع نقصان کی باتیں وہاں پہ کھڑے ہو کے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا باتیں وہاں کرنی منع ہے، لیکن کم از کم اس موقع پر تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک سخت ہے ہمارے دل۔ تو فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ایسے لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، ذکر نہیں کرتے، ذکر جب سے چھوڑا دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ کا ذکر انسان کو کرنا چاہیے۔ یہاں اس موقع پہ یہ بات میں کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے ذکر، پھر لوگ ذکر تو کرتے ہیں لیکن ذکر اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، اپنی مرضی سے کیا ہوا ذکر، جو انسان اپنی مرضی سے ذکر کرتا ہے نا، تو اپنی مرضی سے جب انسان ذکر کرتا ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ سنت بنتا ہے۔ تو ذکر وہی قبول ہوگا جو ہم اللہ اس کے رسول کی سنت کے مطابق کریں گے۔ مثال کے طور پر لوگوں نے اپنی طرف سے ذکر بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جی لائٹیں بند کر دو جی، وہ جی سینے پر ہاتھ مار کے کرنا ہے، وہ ایک آدمی کرواتا ہے سارے باقی پیچھے پیچھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر ذکر کو توڑ کے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے لوگوں کی کہ ذکر کو توڑ کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جملہ تو ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ لا الہ لا الہ۔ ہاں جی پہلے 6 مہینے تو نے لا الہ پڑھنا ہے، اور اگلے 6 مہینے جا کے تو نے الا اللہ پڑھنا ہے۔ یا پھر عام لوگوں کے لیے لا الہ، ٹھیک ہے، اور خاص لوگوں کے لیے الا اللہ۔ یا پھر اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، اس کو بھی ہم اکیلا ذکر کے طور پر، یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ اکیلا اگر ہم اللہ پڑھتے رہیں گے تو یہ کوئی اکیلا ذکر نہیں ہے۔ پورا جملہ پڑھیں لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر، پورا جملہ پڑھ لیں تو پورا جملہ ذکر ہے، اکیلا ایک لفظ ذکر نہیں ہوتا۔ نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے پورا ذکر کریں۔ شیطان نے امت کو پتہ نہیں کن کاموں پہ لگا دیا ہے۔ بعض لوگ تو صرف ہو یہ کیا ہے بھی؟ یہ کوئی ذکر ہے؟ یہ کوئی ذکر نہیں ہے، اکیلا ہو لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہوتا، ذکر پورا ہے، یہ دین ہے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا یہ کام یہودیوں نے کیے ہیں، جو آج کا جو ہے وہ مسلمان کر رہا ہے۔ تو فرمایا آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ تم پر ایمان لے آئیں۔ حالانکہ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ، اور گروہ سے مراد ان کے علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ تو علماء یہود جو ہیں وہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، یعنی تورات کو سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن ثم یحرفون، اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، سمجھ بوجھ ساری ہے، عقل شعور سارا کچھ ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو آج بھی وہ جو کام علماء یہود نے کیا وہ آج کا مسلمان مولوی بھی کرتا ہے، سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، اپنی مرضی کی تحریف۔ ثم یحرفونہ، تحریف 2 قسم کی ہوتی ہے، لفظی بھی ہوتی ہے، معنوی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے تو لفظی معنوی دونوں کی، ہمارے ہاں معنوی ہوتی ہے۔ لفظی تو کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اور معنوی طور پر بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تحریفات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں تو علماء نہیں ہوتے، نام نہاد مولوی ہوتے ہیں، مولویت کا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے، در حقیقت وہ مولوی نہیں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی اسکالر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایسے یہ مرزا جہلمی جیسے لوگ جو ہے یہ بس اپنے آپ کو مذہبی اسکالر سمجھتے ہیں، علم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو صحیح علم قرآن اور حدیث کا ہے
یہ ان میں ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے انسان کو بچنا چاہیے جو قرآن کو اپنے مطلب اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بڑا گھنونا جرم ہے۔ تو آگے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ اپنے مسلمانوں سے الگ ہو کر آپس میں ملتے ہیں تو قالوا کہتے ہیں تُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، اور یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے وہ باتیں جا کر ان مسلمانوں کو بتلا دی ہیں جو اللہ نے صرف ہمیں بتلائی تھی۔ ان باتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق باتیں، آپ کی نبوت کے متعلق باتیں، وہ ساری اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، یہ تو ان باتوں کے ذریعے تمہارے خلاف کل قیامت کے دن حجت قائم کر دیں گے، تو تم نے یہ باتیں ان کو کیوں بتلائی ہیں؟ اصل میں یہودی جانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ایک بچہ بیمار ہو گیا تھا، یہودیوں کا تھا، بڑا شدت میں بیمار تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے تو اس کے گھر کے دروازے کے پاس تورات پڑھی جا رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات پڑھنے والے یہودی عالم سے کہا کیا تم اس تورات میں میرا تذکرہ موجود نہیں ہے؟ کیا میری ہجرت کے تذکرے موجود نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے تذکرے بھی تورات کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا نہیں موجود ہیں۔ تو یہ اصل میں یہودی مدینے میں آئے ہی اس لیے تھے کہ تورات کے مطابق اس یثرب شہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونی تھی، ہجرت کر کے آپ نے یہاں پہ آنا تھا، اس لیے انہوں نے یہودیوں نے مدینہ شہر کو، یثرب کو اپنا جو ہے وہ مسکن بنا لیا تھا۔ تو فرمایا میری ہجرت کے تذکرے، میری نبوت کے تذکرے اس تورات میں موجود نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ جو بیمار بچہ تھا اس نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو، اس تورات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے تذکرے موجود ہیں، اس تورات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اسلام کی دعوت دی تھی، وہ بچہ مسلمان ہو گیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہی وہ فوت بھی ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ بچہ ہم سے ہے اور ہم اس سے ہیں، تو یعنی یہ بچہ اب ہمارا ہے، مسلمانوں کا بچہ ہے۔ تو وہ بدل دیتے تھے اس تورات کو اور کہتے تھے کہ تم یہ باتیں کیوں بتلاتے ہو، یعنی اگر کوئی بات بتلا دیتا تھا نا کہ یہ نبی سچا ہے تو اس کو بھی ڈانٹتے تھے۔ تو اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرمایا جو مرضی تم چھپا لو اللہ تو جانتا ہی ہے نا، جو مرضی چھپا لو اللہ تو جانتا ہی، یوم تبلی السرائر، اللہ پوشیدہ رازوں کو تمام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے راز کھول دے گا، اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر آدمی کا راز اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا، یعنی اگر کوئی بندہ چور ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہ بندہ جو ہے وہ چور ہے، یہ بدکار، تو بدکاری چہرے سے پتہ چل جائے گی۔ تو چہروں پہ اللہ تعالیٰ رازوں کو افشاں کر دے گا، رازوں کو کھول دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔